یہ کہتے ہیں بعض اوقات کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے والا معافی مانگتا ہے اور ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل سے بات نکلتی نہیں ہے، دل میں باقی رہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی معاف کریں اور دل کو بالکل صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو شریعت کا مطالبہ تھا کہ اگر ایک بھائی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں، تو آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کے قدرت و اختیار میں تھا، یہ آپ نے معاف کر دیا، آپ سرخرو رہیں گے۔ اب اگر قلب سے اس کی وہ کیفیت نہیں جا رہی ہے، یہ دل کی کیفیات اور دل میں چیزوں کا باقی رہنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آزمائش میں آپ کو نہیں مبتلا کیا گیا کہ دل سے بھی یہ کیفیات کو ختم کریں، کوشش کریں، اچھا ہے ختم کریں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن نہیں ہو رہی تو آپ قابل گرفت نہیں ہیں، صرف آپ کا ظاہری طور پہ معاف کر دینا کافی ہے۔ اب اس قسم کی جب کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ تبھی ختم ہوتی ہیں جب سامنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، یا آپ محبت اس کی داخل کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ اگر اس کی محبت دل میں داخل کرنا شریعت نے منع نہ کیا ہو، جیسے بعض اوقات نامحرم عورت ہے، یہ مرد ہے، ان میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ محبت پیدا کریں خواہ مطلب کوئی رشتہ دار ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جب بھی ملیں سلام کریں، جب کوئی ان کے پاس ملنے جا رہا ہو تو غائبانہ سلام بھیجیں، انہیں گفٹ دیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی دعوت وغیرہ کریں، اور اس طرح رابطہ رکھیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں، اب یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ولایت کا دعویٰ کرے اور بات شریعت سے ہٹ کر کرے تو مریدین کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے جب کوئی خود ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو ہی زیبا تھا۔ آج کل جو دعوے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، اپنے منہ سے جو ولایت کا دعویٰ کرے گا، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو ولی قرار دیا جائے۔ ولی کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 عالم دین ہو، غیر عالم کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نمبر 3 اس کا ظاہر مکمل طور پہ شریعت کے موافق ہو، نمبر 4 اعلانیہ طور پر کوئی بھی گناہ نہ کرتا ہو، نمبر 5 وہ عجب و خود پسندی سے، تکبر سے، غرور سے اور دنیاوی معاملات سے کہ اپنے مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھنا، ان سب سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور بالکل شریعت کے لازمی طور پہ چل رہا ہو۔ یہ یاد رکھیں، یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ ولایت عطا فرما دے اور پھر کوئی وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی ظاہری طور پر شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے اس کا عمل، اب لاکھ وہ غوثیت کے بھی دعوے کر لے، اس کا دعویٰ ناقابل قبول ہے اور ایسے شخص قابل بیعت بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بات سمجھنے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں تو وضاحت طلب کر لیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ مسلسل بے عمل ہے، مسلسل بے سروپا باتیں کرتا ہے اور سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ بیعت کے بالکل قابل نہیں ہے، مرید اس سے بیعت توڑ کے کسی اور کامل شخص سے بیعت کرے۔